میں نیب کو استعفا دینا پڑ گیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ میں اس طرح کام نہیں کر سکتا تھا. یہ میری خبر ہے. پریشر ڈالا گیا کہ آج تک مجھے بتا دیں, آج تک منصور کہ کسی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا آج تک 84 کیسز بنے ہوئے ہیں اس وقت. نیب کے نہیں دوسرے, نہیں, میں عمران خان صاحب کے اوپر نہیں, تو جو 84 کیسز بنے ہوئے آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سب ٹھیک ہے. کہاں غلط بنا؟ وہ 84 کیسز ٹھیک ہے. اور اگر ٹھیک آپ کو پتا ہے ایک کیس کیا بنا ہے منصور؟ ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے, ایگزامپل میں آپ کو ایک سیکنڈ, اگر ٹھیک نہیں ہے تو پیش ہوں عدالت میں. 84 کیسز پیش ہوں عدالت میں. ہم بھی 200 پیشیاں بھگت کے آئے ہیں. جب آپ کا دامن صاف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. آپ ہی کہتے ہیں کہ ہاں یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ ہے میرا ایویڈنس. ایک بڑی میں نے زبردست ٹویٹ اس بات کے اوپر پڑھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر نمبر آف کیسز اتنے ہو چکے ہیں جتنی فیڈرل کیبنٹ کے اندر اس وقت آپ کے منسٹرز ہیں. از دس فیئر؟ از دس فیئر ٹو ڈیموکریسی؟ فیئر کی اور انفیئر ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے قصور کیا ہے اس کا آپ کو, اس پہ آپ کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک. جس کی جان کو تھریٹ تھا وہ ذلے شاہ, وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. پاکستان ہیز آلریڈی لاسٹ اے فارمر پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو. ایسے میں سیاسی ونڈکٹیونیس کے اندر اس حد تک چلے جانا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ تمہیں کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے, بس تم پیش ہو عدالتوں کے اندر ضرور آؤ. تم اتنی ونڈکٹیونیس کی کیا ضرورت ہے؟ منصور, میں آپ کو ابھی یہ بات کہہ چکی کہ اگر آپ کی جان کو تھریٹ ہے تو وہ ہر جگہ نظر آنا چاہیے نا. تو پھر ایک ایسا کرتے ہیں زمان پاک کے اندر ایک بلٹ پروف عدالت بنا دیتے ہیں. ٹھیک. اور وہاں پر ان کا کیس چلا دیتے ہیں. مجھے بتائیے کون سا تھریٹ ہے جو عدالتوں میں ہوتا ہے اور باقی جگہ پہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک. اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے؟ بالکل پیش ہونا چاہیے, قانون کو فیس کرنا چاہیے, یہ چارپائی کے نیچے سے نکلنا چاہیے. اور یہ ایک ریسٹ وارنٹس کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس حد تک جو فورس آ گئی, مطلب پورا ایک خانہ جنگی کا ماحول بن گیا زمان پاک کے باہر. فیئر تھا؟ خانہ جنگی کا ماحول کس نے بنایا؟ خانہ جنگی کا ماحول اس نے بنایا جو قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا, جو ہمیشہ سے یہ رٹ لگاتا تھا کہ ہم اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج مارچ 2023 ہے. فار ایگزامپل اس سال الیکشنز ہو جاتے ہیں. اسی جاتی عمرہ میں مارچ 2024 کے اندر آنسو گیس کے شیل اگر یہاں پھینکنا شروع ہو گئے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے, وڈ دیٹ بی جسٹیفائڈ؟ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا ہوگا. آنسو گیس کے شیل کہاں پھینکے گئے؟ پتھر پھینکے گئے میری گاڑی کے اوپر. تو آپ بھی تو ورکرز کی بہت بڑی تعداد اسی طرح لے کر گئی تھی اس وقت. دیکھیے میری بات سنیں, ورکرز کی تعداد نے مجھے پیش ہونے سے نہیں روکا. ٹھیک. وہ لوگ میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے اور میں ایک سیاسی نہیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کے سامنے اژدہا بنانے کے لیے کریٹ کیا. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے. میری بات سنیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا سیاست میں. تحریک لبیک کی بات کر رہی ہیں؟ باقیوں کی بھی اس لیے لانچ کیا گیا. باقیوں کی بھی بات کر آپ کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جا کے ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنے شوہر کے اس کے لیے جواب دے نہیں ہوں, آپ مجھ سے میری بات کریں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ میری پوائنٹ آف ویو ہو یا وہ میری پالیٹکس ہو. آپ وہاں سے ڈس ایگری کرتی ہیں. یہ قانون کے سامنے آپ نے کہا کہ جی کورٹس میں پیش ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے کورٹس میں پیش ہونے کی بات کرتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. ہی سٹنگ ان لنڈن, اور پہلے کووڈ تھا تو کہا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ کم بیک. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ منصور, نواز شریف صاحب کو باہر جانا کیوں پڑا؟ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں, شاید پچھلے کئی دہائیوں میں نواز شریف صاحب ایک واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنا احتساب, اتنا انتقام برداشت کیا, پھر بھی کبھی قانون کو یہ اس کے آگے سرنڈر کیا, پیش ہوئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا, پیش ہوئے. فیصلہ منظور تھا نہیں منظور تھا, فیصلہ منصفانہ تھا نہیں منصفانہ تھا, سزائیں کاٹی. ٹھیک. تو وہ یہ سب کر کے گئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور آج سے نہیں, 99 میں, ایک سیکنڈ, 99 تو کیوں آپ نے ان کی جان لینی ہے؟ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں, بٹ ہی ظاہر ہے نہیں, لیکن وہ یہ سب کر کے گئے ہیں, یہ کر کے گئے ہیں. تو آپ کے پاس پورے 22 کروڑ عوام میں ایک نواز شریف ہی بچا ہے جس کو ہر بار آپ نے سزا دینی ہے. آج بھی جھوٹے مقدمات میں سزائیں ان کے خلاف برقرار ہیں. ارشد ملک صاحب کی پوری دنیا کے سامنے ان کی شہادت ہے کہ انہوں نے کیا کہا. ٹھیک. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی پوری دنیا کے سامنے شہادت ہے, انہوں نے کیا کیا. کیس آج بھی پرسسٹ کرتا ہے. کیوں پرسسٹ کرتا ہے یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. آپ بتائیے نا. تو میں جن کے نام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تصویریں دکھا رہی ہیں, نام لے رہی ہیں, میں تو بول رہی ہوں ان کی وجہ سے, میں تو بول رہی ہوں. پہلے جو چلے گئے وہ تھے اور اب ان کے ویسٹیجز ہیں. ججز یا جنرلز؟ دونوں. جنرلز بھی دونوں. کون سے جنرل؟ جو پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھی؟ جنرل باجوہ. وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, جنرل فیض. اور اب جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے, جنرل باجوہ, جنرل فیض, اور بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ.
فی الحال تو دو ٹاپ پہ تو وہی تھے نا, جنرل باجوہ, جنرل بالکل, فیض. اس چیز سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور میں نہیں منصور, میں تو You don't انکار take- آپ ان کی ناٹ تصویر نہیں لگاتے. ایٹ آل. میری ایک بات سنیں, جنرل باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویوز میں خود اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ انہوں نے خود کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ پولیٹیکل. نہیں کہا انہوں نے. بالکل کہا نہیں انہوں نے. دیکھیے مجھ سے زیادہ نا پاکستان کے اندر جنرل باجوہ سے کوئی رابطے میں نہیں ہے, اینڈ آئی ایم کلیمنگ دس آن ایئر. ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. چلے اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تو وہ انٹرویوز کو انہوں نے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا؟ کر دیا, مجھے کہا. چلے ریفیوٹ بھی کر دے تو دنیا, پوری دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں. لیکن آپ ان کا نام نہیں لیتے نا, آپ ان کی تصویر نہیں لگاتے. وائی از دیٹ, وائی از دیٹ؟ میں ابھی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. منصور ایک منٹ, آپ کیسے یہ بات کر سکتے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جب جنرل فیض سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا, جی تو گجرانوالہ کے جلسے میں سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کس نے نام لیا؟ ایگزیکٹلی کس نے نام لیا؟ نواز شریف صاحب. تو پھر اینڈ دین ویئر ڈڈ اٹ وینش؟ نو اٹ ڈڈ ناٹ وینش, اٹس دیئر. وہ تصویریں اس اٹ از دیئر. missing میں کیوں آپ کو کہہ رہی ہوں اٹ از دیئر. اچھا, اٹ از دیئر. بھول گئی تھی تصویر وہاں پہ لگانا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا, یا مطلب وہ رہیں گے. میں تو آپ کو ابھی کہہ رہی ہوں اٹ از دیئر. نواز شریف صاحب نے نام لیا, اور میں نے منصور, شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, میں نے جب میری اپیل شروع ہوئی, میں نے جنرل فیض جو تھے اس وقت سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, میں ان کے خلاف کورٹ میں اپلیکیشن جمع کرائی. بالکل کیا آپ نے, اور آپ نے ان کے اگینسٹ جو ہے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا, ابھی بھی کیا, لیکن جنرل باجوہ کے اگینسٹ نہیں کیا. ان کا مطالبہ کہیں اور سے آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ عمران خان. اینڈ دیٹس فائن. مجھے اس پوائنٹ پہ خان صاحب کے ساتھ ہیں میری نہیں, اس پوائنٹ پہ میرا اختلاف ہے. اچھا, پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ میرا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے, اور جب آپ کو اقتدار کی ہر چیز مل رہی تھی, تو اس وقت جنرل باجوہ بہت پسند تھے آپ. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کی تاریخ میں زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے تھے, اور آپ کہتے تھے ایسا سپہ سالار پوری تاریخ میں کسی کو نہیں ملا جتنا انہوں نے میری ہیلپ کی ہے, وہ شاید ہی کسی نے کی ہو. تو جب وہ چلے گئے, وردی اتر گئی, اور وردی اترنے سے ایک دن پہلے تک آپ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. کس ایجنڈے پہ ملاقاتیں کرتے رہے کہ مجھے واپس لے کے آؤ, میرے ساتھ جو ہے وہ ریپروچ مت کرو. تو جب انکار ہو گیا تو آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا, ان کو گالی بھی نکالی, ان کو جانور کہا, ان کو میر صادق, میر جعفر کہا, اور پھر آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا, اور ساتھ ساتھ اس کا آپ نے گریبان پکڑا, اور آنے والے چیف کے آپ پاؤں پکڑے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے, یہ بزدلی ہے. میں ایسے بزدل انسان کی کسی اسٹیٹمنٹ کو سیریسلی نہیں لیتی. نو لیٹس کمٹ نا, لیٹس کمٹ. آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے, لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ, جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے منصور؟ بات یہ ہے کہ جس وقت مشکل وقت ہو اس وقت نام لینا بہت جرت کا کام ہے, بہادری کا کام ہے. ٹھیک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو پرائم ٹائم تھا ایک سیم پیج کا, جب پیک تھا طاقت کا, پاور کا, اور وکٹمائزیشن کا, اور مسلم لیگ نون نشانہ تھی, نواز